قال رحمه الله تعالى: باب الحشر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين وراهبين، 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، 10 على بعير. تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر 45 ہے، باب الحشر، اور بعض نسخوں میں باب کیف الحشر، کہ حشر کیسا ہوگا۔ حشر عربی لفظ ہے جس کا لغوی معنی جمع، حشر یحشر بمعنی جمع اجمع، جمع کرنا۔ اس جمع سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ اگر حشر کا لفظ بولا جائے تو حشر کی 3 قسمیں۔ ایک حشر قیامت سے قبل، جو علامات قیامت سے ہے، جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا کہ قعر عدن سے آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے حشر کی زمین کی طرف لے جائے گی، جو کہ شام کی سرزمین ہے۔ ایک حدیث میں مشرق سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی آگ کا آغاز عدن سے ہوگا اور وہ پھیل جائے گی اور مشرق و مغرب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح یعنی مشرق سے کہو، عدن سے کہو، حضر موت بھی ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی آگ نکلے گی پھر پھیلے گی، مشرق تک پہنچے گی اور پھر آگ وہ چل پڑے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی جو ان کی پہلی حشر کی جگہ ہے، جمع ہونے کی جگہ ارض شام، وہاں ان کو جمع کر دے گی۔ یہ پہلا حشر ہے جو کہ قیامت سے قبل ہوگا، اور جو قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں ان میں سے یہ ایک علامت ہے جس کا ذکر آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ حشر کی 2 اور قسمیں جو قیامت کے دن ہوں گی۔ ایک ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ بے ہوش شدہ ہوں گے اور جو لوگ قبروں میں ہوں گے وہ سب اٹھیں گے اور اللہ ان کو جمع کرے گا سرزمین محشر یا موقف میں، ان کو زمین میں جمع کر دے گا قیامت کے وقوع کے بعد۔ یہ حشر کی دوسری قسم ہے، ان لوگوں کا جمع کیا جانا میدان محشر میں۔ اور تیسرا حشر جو ہے وہ جنتیوں کو جنت میں جمع کرنا اور جہنمیوں کو جہنم میں جمع کرنا۔ یہ آخری حشر ہے جو فیصلہ کن ہوگا جب تمام اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جنت کا حشر جنت کا جمع ہے، اور تمام اہل جہنم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یہ جہنم کا حشر یہ جہنم کا جمع ہے۔ سورہ زمر کا آخر رکوع اس میں ان دونوں جمعوں کا ذکر ہے، جنتیوں کا جنت میں اور جہنمیوں کا جہنم میں ذکر ہے۔ ایک حشر اور ہمیں قرآن سے ملتا ہے سورہ حشر میں، ان سورت کا نام بھی سورہ حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا لأول الحشر، پہلے حشر میں، پہلے حملے میں۔ یہ نکالنا انہیں ان کی سرزمین سے نکالنا جو کہ پہلی بار یہاں پیش آیا۔ یہ بنو نذیر کی زمینیں تھی، یہودی قبیلہ تھا،
انہوں نے در حقیقت نقض عہد کیا تھا. جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو یہود مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور چونکہ یہودی بڑی غدار قوم ہے، ان کی فطرت میں دھوکہ اور غداری ہے، تو انہوں نے مختلف حیل و بہانوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کی، اور بنو نذیر نے اس نقض عہد کی انتہا ہی کر دی. دراصل غلطی سے ایک مسلمان نے 2 مشرکین کو قتل کر دیا تھا جن کے پاس اللہ کے نبی کی امان موجود تھا، تو وہ قتل کے لائق نہیں تھے. اب قتل ہو گیا تو آج کل کے کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے، پریس کانفرنسیں کرتے، یہ ہماری کارروائی نہیں، یہ فلاں کی کارروائی، یہ فلاں کی کارروائی. مگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے معاملے کو چھپایا نہیں. حالانکہ 200 اونٹ دیت دینی تھی، اتنی دیت دینی تھی، چھپایا نہیں معاملے کو. لیکن چونکہ بیت المال میں اتنے اونٹ نہیں تھے تو معاہدے کے مطابق آپ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس گئے کہ اس دیت کے معاملے میں ہماری مدد کرو. اب آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا. یہود اس خبیث قوم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، آج موقع ہے آپ سے جان چھڑانے کا. بظاہر آپ کا استقبال کیا، قالین بچھا کر ایک دیوار کے سائے تلے آپ کو بٹھایا، اور چھت پر ایک بھاری چکی یا پتھر رکھ دیا، اور ایک خبیث یہودی کو مامور کیا کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر لڑکا دینا تاکہ نیچے دب کر آپ نعوذ باللہ قتل ہو جائیں، فوت ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے. یہ پوری طرح پلاننگ کر لی. مانا مدد تو دور کی بات، اللہ کے پیارے پیغمبر کے قتل کی سازش کی. پتھر اوپر رکھ دیا گیا، ایک خبیث یہودی اوپر پہنچ گیا، اللہ کے پیغمبر نیچے بیٹھ گئے، اس نے پتھر کو لڑکانا شروع کر دیا. جبریل امین آ گئے اور آ کر خبر دی تو اللہ کے پیغمبر یوں اٹھے جیسے آپ کو اس کارروائی کا علم نہیں ہے اور آپ محض قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں. مگر وہاں سے آپ نکلے اور مدینہ آ گئے اور صحابہ کا لشکر تیار کیا. اس لشکر جرار نے بنو نذیر پر حملہ کیا اور ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان تمام یہودیوں کو ان کی زمین سے جلا وطن کر دیا. یہ پہلا حشر. تو یہ حشر ہی صورت میں بیان ہے، سورہ حشر میں. اس کا اخروی حشر سے، قیامت کے حشر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے واقعات، یہ واقعہ پہلی بار ہوا اور اس طرح کے واقعات کبھی کبھی رونما ہوتے رہے. جہاں کسی قوم نے غدر کیا یا کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھی، اس قوم کو سزا دی گئی، علاقے کو فتح کیا گیا اور رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا. تو یہ دنیاوی حشر کی ایک صورت ہے جو عام طور پہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے ہے، اہل اسلام کے تعلق سے. تو باقی جو حشر ہیں 3 قسم میں نے بیان کی، ان میں سے ایک قسم وہ حشر جو قیامت سے قبل ہوگا، جو علامات قیامت سے ہے، اور وہ ہے آگ کا نکلنا اور لوگوں کو ہانک کر لے جانا اول حشر کی سرزمین پر جو کہ ملک شام ہے. اور اس کے بعد ان قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور پھر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اور باقی 2 حشر قیامت کے دن ہیں، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ بے ہوش ہوں گے وہ بھی اٹھیں گے، اور جو قبروں میں مردہ ہیں وہ بھی اٹھیں گے، اور سارے پل بھر میں میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. یہ قیامت کا پہلا حشر ہے. پھر خالق کائنات کی عدالت لگے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کے فیصلے ہوں گے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. تو جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اہل جنت کا حشر ہے جنت میں، اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اہل جہنم کا حشر جہنم کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ
اس باب کے تحت کچھ احادیث لائے ہیں. ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس کا تعلق اس حشر سے ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا، جو علامات قیامت میں سے ہے، اور باقی احادیث کا تعلق، باقی احادیث میں جو حشر مذکور ہے وہ قیامت کے دن سے متعلق ہے. تو قیامت سے قبل جو حشر ہے اس کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ یحشر الناس علی ثلاث طرائق راغبین راہبین، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کا حشر ہوگا 3 گروہوں کی صورت میں. 3 طرح کے گروہ ہوں گے، 3 طرح کی جماعتیں ہوں گی. نمبر 1 راغبین اور راہبین، وہ لوگ جو راغب اور راہب ہوں گے. راغب کا معنی اللہ کی رحمت کے امیدوار، اور راہب کا معنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، جن میں خوف اور رجا دونوں چیزیں موجود ہوں گی، جو سچے ایمان کی علامت ہے. سچا ایمان جس شخص کا ہو اس شخص میں یہ 2 چیزیں جمع ہوتی، اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور اس کے عذاب کا خوف ہوتا ہے. اور جب بات رحمت کی چلے تو ان کا دل اپنے رب کی رحمت سے بھر جاتا ہے، رحمت کا طمع اور حرص ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کے عذاب کا خوف ہو تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے رونے والے ہوتے ہیں. تو یہ راغبین اور راہبین جو سچے ایمان کی علامت ہے کہ سچا ایمان ان 2 کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، بین الخوف والرجاء، ایک خوف کی کیفیت جو اللہ کے عذاب سے پیدا ہوتی ہے، دوسرا رجاء کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے پیدا ہوتی. اور دوسری جماعت، یہ دوسرا گروہ کون سا؟ وہ 2 علی بعیر و3 علی بعیر و4 علی بعیر و10 علی بعیر. دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوگی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوگی. ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ 2 لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے، اور ایسا بھی کہ 3 لوگ ایک اونٹ پر، اور ایسا بھی کہ 4 لوگ ایک اونٹ پر، اور ایسا بھی کہ 10 لوگ ایک اونٹ پر. اس کی شکل تعاقب کی ہے، باری باری سوار ہونا. 10 افراد کے پاس ایک ہی اونٹ ہوگا جس کو لے کر وہ نکلیں گے. تو کبھی زید سوار ہو رہا ہے، کبھی عمر سوار ہو رہا ہے، کبھی بکر سوار ہو رہا ہے، کبھی 1 کبھی 2. تو نوبتاً سوار ہو رہے ہیں، باری باری سوار ہو رہے ہیں. جیسے بعض جہاد کے اسفار میں صحابہ کے پاس اونٹوں کی قلت ہوتی تو ایک اونٹ کئی صحابہ میں تقسیم ہوتا اور وہ باری باری سوار ہوتے. تو جو حشر ہوگا قیامت سے قبل، اس میں یہ بھی ایک گروہ ہوگا جو اونٹوں پر سفر کرے گا، اور کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کئی لوگوں میں تقسیم ہوگا جس پر وہ باری باری سوار ہوں. وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں کو آگ جو ہے وہ جمع کرے گی. آگ ان کا تعاقب کرے گی، ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، اور وہ لوگ آگ سے بچنے کے لیے آگے آگے ہوں گے. تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وہ آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے. وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، اور وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے. وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی. وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا، اور جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی. معنی آگ ان سے الگ نہیں ہوگی، صبح و شام ان کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ اگر وہ سفر کر کر کے تھک گئے اور قیلولہ کرنا چاہتے ہیں، پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آگ بھی وہاں رک جائے گی اور ان کے ساتھ ہی قیلولہ کرے گی. اور اگر رات ہوگی سفر کرتے کرتے تھکاوٹ سے چور ہو گئے، کچھ دیر کی نیند کرنا چاہتے ہیں تو پڑاؤ ڈالیں گے نیند کرنے کے لیے، تو آگ بھی وہاں رک جائے گی اور ٹھہر جائے گی،
اور بالآخر ان کے ساتھ چلتے چلتے ان کو موقف یا اول محشر کی زمین تک پہنچا کر آئے گی۔ تو یہ جو حشر، یہ پہلا حشر ہے جو علامات قیامت میں سے ہے، جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں کیا۔ اور جو لوگ چلنے سے گریز کریں گے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کچھ کو آگ کھا جائے گی، جو لوگ چلنے سے جو ہے وہ گریز کریں گے، چلنا نہیں چاہیں گے اور آگ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یا چلنے سے جو ہے وہ متنفر ہوں گے تو آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو بہرکیف یہ قرب قیامت کی علامت ہے، بلکہ یہ علامت جو قیامت کی 10 علامات ہیں، علامات کبریٰ، ان میں سے ایک علامت ہے کہ آگ لوگوں کو سرزمین محشر کی طرف لے جائے گی۔ کچھ کو آگ لے کر جائے گی اور کچھ لوگ اپنے شوق سے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ علیکم بالشام، جب یہ فتنے کھڑے ہو جائیں جو قرب قیامت کی نشاندہی کر رہے ہوں گے، خبر دے رہے ہوں گے، تو تم پر شام میں جانا ضروری ہوگا، تم شام کا رخ کرنا اور شام کا قصد کرنا۔ کچھ لوگ تو اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ شام کی طرف جائیں گے، کچھ پیدل، کچھ سوار رواں دواں ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو آگ لے کر جائے گی، اور جو جانے اور بڑھنے سے انکار کریں گے ان کو آگ جلا کر راکھ کر دے گی۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا۔ اس حدیث میں بھی حشر کی دوسری قسم کا ذکر ہے جو قیامت کے دن ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو حشر بپا ہوگا اور سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر الکافر علی وجہہ، کہ کافر اپنے چہرے کے بل اٹھایا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، اور چہرے کے بل چلا کر اس کو سرزمین محشر میں لایا جائے گا۔ یہ ایک شخص کا سوال تھا۔ یہ سوال اس نے کیوں کیا؟ یہ خبر کہاں سے لی؟ یہ خبر قرآن سے لی۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، کہ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، تو وہ چہروں کے بل اٹھائے جائیں گے، چہروں کے بل چلائے جائیں گے، اور چہروں کے بل ہی انہیں سرزمین محشر میں رکھا جائے گا جہاں وہ چلیں گے چہروں کے بل۔ تو یہ سائل کا سوال پر سبیل تعجب تھا کہ چہروں کے بل یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کا چلنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کہ جس ذات نے دنیا میں لوگوں کو پاؤں کے بل چلایا، ٹانگوں کے بل چلایا، کیا وہ قیامت کے دن چہروں کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ اگر لوگ دنیا میں پاؤں کے بل چلتے ہیں تو کس کی توفیق سے، کس کی قدرت سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو جس ذات نے دنیا میں ٹانگوں کے بل، پاؤں کے بل چلا دیا اور یہ قدرت عطا فرما دی چلنے کی، وہ ذات قیامت کے دن چہرے کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اس حدیث کو سن کر حدیث کا راوی قتادہ کہتا ہے کہ بلا وعزت ربنا، کیوں نہیں،
ہمیں اپنے رب کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو یہ ایک حشر کفار کا کہ اللہ ان کو چہروں کے بل چلائے گا اور دنیا دیکھے گی. اور یہ خبریں ہمیں دی جا رہی تاکہ ہم اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوں، نیکیوں کی جو ہے وہ سبیل اختیار کریں تاکہ قیامت کے دن اس قسم کے عوارض سے محفوظ رہیں. اور یہ جو کلفتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی اپنی بدعقیدگی کی بنا پر، اپنے کفر اور نفاق اور شرک کی بنا پر، بدعت کی بنا پر، ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. ایسے اعمال سے گریز کریں، کفر سے دور ہوں، خصائل کفر سے دور ہوں، کفار کے تشبہ سے دور ہوں، شرک سے دوری اختیار کریں، بدعت سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور یہ ہولناک جرائم اور گناہ کبیرہ ان سے بچیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس انتہائی برے انجام سے محفوظ رکھے. تو باہر کے خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے منکرین کا، بہت سے کافروں کا، بہت سے شرک کرنے والوں کا، مبتلا بدعت لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ ان کو ان کے چہرے کے بل لایا جائے گا اور چہرے کے بل چلایا جائے گا. یہ سب پوری چلیں، بارک اللہ فیکم.